ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات، قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا اپنا مدنی چینل ہے اور آپ کا اپنا سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ، اس میں کال کر سکتے ہیں، آپ معلوم کر سکتے ہیں ہاتھوں ہاتھ روحانی علاج اور ہاتھوں ہاتھ کروا سکتے ہیں آپ استخارہ۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، اللہ نہ کرے اگر کسی بھی حوالے سے آپ کے ساتھ، آپ کے گھر والوں میں سے کسی کے ساتھ، آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ، آپ کی کسی قریبی عزیز کو کوئی بیماری ہے، پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، آپس میں اگر لڑائی جھگڑے ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جائز حقوق نہیں مل پا رہے، کاروبار میں برکت نہیں یا رزق میں برکت نہیں، جاب کے لیے کہیں جاتے ہیں بات نہیں بن پاتی، انٹرویو میں جاتے ہیں کامیابی نہیں مل پاتی، جائز حقوق اگر نہیں مل پا رہے، کاروبار میں برکت نہیں، یا بزنس میں آپ کو اپنے پریشانی کا سامنا ہے، کام نہیں چل پا رہا، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں ناکامی کا اگر سامنا ہو تو پریشان نہ ہو، اپنے مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں اور ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کروا سکتے ہیں۔ جی ہاں، اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کسی سے لین دین کا معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں اگر آپ کے یہ معاملہ ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں، میں اس کام کی ابتدا کروں یا نہ کروں، یہ معاملہ میرے لیے کیسا رہے گا، تو بالکل آپ ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں۔ نمبر آپ کے سامنے ہے، اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بذریعہ میسیجز بھی آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں۔ میسیجز کے لیے بھی نمبر آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، میسیج بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ میسیجز پڑھ کے آپ کے روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل بیان کر دیے جائیں گے، آپ کی کالز کی طرف بھی بڑھیں گے، لیکن آئیے درود پاک کی ہم ایک فضیلت سنتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت مدنی چینل کے اسکرین پر ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عام ملاقات کا سلسلہ جاری ہے۔ شہزادہ عطار حاجی عبید رضا عطاری مدنی سلمہ الباری الحمدللہ عز و جل تشریف فرما ہے، بیعت کا سلسلہ جاری ہے، مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری
اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدوں پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، امیر اہل سنت کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں عام ملاقات کا سلسلہ جاری ہے۔ لوگ دور دراز سے مدنی چینل کے ناظرین آتے ہیں، سفر کر کے آتے ہیں اور الحمدللہ ملاقات کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یہ مناظر بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوں گے وقتاً فوقتاً انشاءاللہ یہ مناظر بھی ہم دیکھتے رہیں گے۔ شہزادہ عطار حاجی عبید رضا عطاری مدنی سلمہ الباری کے ملاقات کے مناظر ہیں۔ الحمدللہ دیکھیں لوگ دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، سفر کر کے آتے ہیں، ملاقات کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، دعاؤں کا عرض کرتے ہیں اور ویسے بھی الحمدللہ ہمیں بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہیے اور دعائیں ان کی لینی چاہیے، ان سے دعائیں کروانا چاہیے، ان سے دم بھی کروانا چاہیے۔ الحمدللہ مسائل حل ہوتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اللہ والے اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو الحمدللہ بیڑا پار ہو جاتا ہے، اعتقاد مضبوط ہو تو الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عام ملاقات کا سلسلہ جاری ہے۔ مناظر بھی انشاءاللہ ہم دیکھتے رہیں گے، زیارت کرتے رہیں گے بزرگوں کی۔ اللہ تعالی شہزادہ عطار حاجی عبید رضا عطاری مدنی سلمہ الباری کو سلامت رکھے، عافیت و سلامتی کے ساتھ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے، آل عطار کی حفاظت فرمائے۔ اور آئیے مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ بھی روحانی علاج اور استخارہ یہ چلتا رہے گا، آپ کے قولز بھی سلسلے میں شامل رہیں گے اور انشاءاللہ روحانی علاج بھی بیان کیے جاتے رہیں گے اور ہاتھوں ہاتھ استخاروں کا بھی سلسلہ رہے گا۔ بڑھتے ہیں آپ کے قولز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ قولز چلا دیجیے گا۔ میری بہن کا نام فوزیہ ہے اور میری امی کا نام نظرہ بی بی ہے، اور بہن کو نا سانس کی پرابلم ہے، کسی ٹائم ان کا نا رات کو اچانک سانس بند ہو جاتا ہے، ڈر جاتی ہیں، تو پلیز اس کا استخارہ کر کے بتا دیں۔ انشاءاللہ استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ راجہ محمد عاصم، والدہ کا نام شکیلہ بیگم۔ جی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی کاروبار اچھا نہیں مل رہا، جاب اچھی نہیں مل رہی، تو تھوڑا سا رشتہ بھی نہیں ہو رہا، اس مسئلے سے اللہ پاک آسانی فرمائے۔ عاصم بھائی انشاءاللہ استخارہ کرواتے ہیں اور روحانی علاج آپ کو مسائل کے حل کے لیے بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ نصرت پروین، والدہ کا نام ہے بشیرہ بی بی، یہ کافی عرصے سے بیمار ہے، یہ دوائیں بھی کھا رہی ہے لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ ان کے گھر میں کبھی گوشت آ جاتا ہے، کبھی کوئی چیز کہتی ہے، تو برائے مہربانی اس کا استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام ارشد عطاری ہے اور میری والدہ کا نام مرحومہ شاکرہ بیگم ہے۔ کافی دنوں سے میں گھر پہ ہوں، استخارہ کرنا چاہتا تھا کاروبار کے لیے، اور میری بہن کا رشتہ لگ نہیں رہا، ان کا نام نکاحت طاریہ ہے، ماں کا نام شاکرہ بیگم مرحومہ۔ انشاءاللہ آپ کا اور آپ کے ہمشیرہ کا استخارہ کرواتے ہیں اور روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔
میرا نام شجاعت ہے اور میری والدہ کا نام رضیہ بی بی ہے، اور میرے سینے میں دل والی سائڈ پہ بہت زیادہ درد رہتا ہے، بہت ہی شدت درد ہوتا ہے، کبھی کبھی جب کام پہ جاتا ہوں تو بھی درد رہتا ہے۔ میں کراچی میں کام کر رہا ہوں اور میرے درد سے بہت پریشان ہوں، اور اب بڑی مہربانی ہوگی میرا استخارہ کیجیے، کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے۔ انشاءاللہ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میں کہہ رہا ہوں میرا نام جمیل احمد ہے، میری والدہ کا نام حنیفہ بی بی ہے، میں کافی عرصے تو بیمار ہی رہتا ہوں، تو استخارہ کرانا چاہتا ہوں اور علاج پوچھنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ عزوجل استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام جاوید صابر ہے اور میری والدہ کا نام سریا بیگم ہے۔ میری طبیعت کافی عرصے سے نہ کچھ ٹھیک نہیں رہ رہی، ڈاکٹری رپورٹ بھی کروائی ہے، وہ بھی ٹھیک آ رہی ہے۔ برائے مہربانی اس بارے میں کچھ استخارہ کر دیجئے یا کچھ وظیفہ بتا دیجئے۔ انشاءاللہ مزید کال چلا دیجیے گا۔ کراچی شہر سے میں بول رہا ہوں سر، میں کافی عرصے سے بیمار ہوں اور علاج بھی کروا رہا ہوں لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اور کاروباری مشکلات بھی کافی ہیں، معاشی حالات۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائیں، صحت تندرستی نصیب فرمائیں۔ روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ استخاروں کے حوالے سے بھی کافی ساری کالز تھی، استخارے آپ فرما لیجئے۔ روحانی علاج پہلے ہم معلوم کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھیے گا، جو وظیفہ آپ کو پڑھنے کے لیے بتایا جائے تو تحریر فرما لیجئے گا، بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجئے گا، اللہ پاک کی رحمت سے مسائل حل ہوں گے۔ آخر میں ہمارے یہ اسلامی بھائی بتا رہے ہیں کہ کافی ٹائم سے بیماری کے معاملات بھی چل رہے ہیں اور معاشی حوالے سے بھی کافی یہ ڈسٹرب ہیں، تو کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی دعا ہو کہ طبیعت بھی بہتری کی طرف آئے، معاشی حالات بھی بہتری کی طرف آ جائیں۔ اللہ عز و جل انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے اور ان کی مشکلات، کاروباری جو مشکلات ہیں وہ آسان فرمائے۔ ان کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے، یا مؤمنو، یا مؤمنو، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیجئے اور 115 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بیماری سے شفا حاصل ہوگی۔ اور کاروباری مشکلات کے لیے یا ذل جلال والاکرام 100 بار ہر نماز کے بعد پڑھ کر حلال روزگار کے لیے دعا کرنے والے کو انشاءاللہ عز و جل رزق حلال ملے گا، تو انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی۔ تو ہر نماز کے بعد 100 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے تعویذات بھی حاصل کر لیجئے، اپنے اس معاملات کی کاٹ بھی کروائیے، انشاءاللہ عز و جل معاملات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل شفا بھی حاصل ہوگی، مسائل بھی حل ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ کچھ میسیجز مدنی چینل کے ناظرین آپ کے شامل کرتے ہیں، میسیجز بھی کافی سارے ہیں آپ کے۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی معلوم کر رہے ہیں کہ میرے فیس پر، میرے چہرے پر بدنما نشان اور دانے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ چہرے پر اگر کسی کے نشان ہوں یا دانے وغیرہ نکل آئیں، پھوڑے پھنسیاں وغیرہ نکل آئیں، اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا رقیبو 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پر آپ پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل چہرے کے دانے وغیرہ، داغ دھبے یہ ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائیاں معلوم کر رہے ہیں کہ پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو دن میں 5 ٹائم یا اللہ یا رحمان اول و آخر درود شریف کے ساتھ 101 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا رحمان پڑھ کر پانی پہ دم کر دیجئے، اور جن کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا ان کو یہ پلائیے، انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی یہ معلوم کر رہے ہیں کہ سسرال والے مجھ سے محبت کرنے لگیں اور ہم ایک ہو جائیں تو کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ وظیفہ اس کا یہ ہے کہ وظیفہ بھی انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں، ہم حسن اخلاق سے پیش آئیں، اخلاق حسنہ ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں، قوت برداشت، غصے کی عادت کو ختم کرنے کی کوشش کریں، صبر کرنے کی عادت بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں اور اہمیت دیں ایک دوسرے کو، انشاءاللہ عز و جل آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی۔ یہ حسن اخلاق کس طرح پیدا ہوگا؟ کوئی اس کا طریقہ کار ہے؟ کوئی حسن اخلاق کس طرح پیدا ہو؟ مدنی ماحول کی الحمدللہ عز و جل برکتیں ہوتی ہیں، اور اچھے مدنی ماحول میں اٹھیں بیٹھیں، اچھوں کی صحبت اختیار کریں۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، میں دعوت پیش کرتا ہوں مدنی قافلے میں سفر کرنے کی، آپ مدنی قافلے میں سفر کریں، عاشقان رسول کے قرب کی برکتیں حاصل کریں، اللہ پاک کی رحمت سے ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں،
انشاءاللہ عز و جل دل میں محبت بھی پیدا ہوگی اور اخلاق حسنہ انشاءاللہ عز و جل اپنانے کا ذہن بھی بنے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو بعض اوقات یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے اخلاق درست نہیں ہوتے، بات بات پر غصے کی عادت ہوتی ہے، جھاڑنے کی عادت ہوتی ہے، غلط بیانی کرنے کی عادت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بھی آپس میں اختلافات بڑھتے ہیں۔ تو ہم اپنی عادات کو بھی بہتری کی طرف لائیں اور وظیفہ سماعت فرما لیجیے۔ اگر آپس میں اختلافات ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر کے افراد ایک ہو جائیں، آپس میں محبتیں پیدا ہوں، تو ایک بہت پیارا عمل ہے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنصورہ میں تحریر فرمایا ہے 786 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کیجئے، اور یہ دم کیا ہوا پانی یہ گھر کے تمام افراد پی لیں، انشاءاللہ عز و جل آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، میسیجز بھی مزید انشاءاللہ عز و جل شامل کریں گے، استخاروں کے جوابات شامل کرتے ہیں۔ جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کے لیے کالز کی تھی، آئیے استخاروں کے جوابات سماعت فرما لیجیے۔ ہمارے ابتداء ایک اسلامی بھائی کی کال تھی ہمشیرہ کے حوالے سے، انہوں نے کہا تھا کہ سانس کی پرابلم ہے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب سانس کا مسئلہ ہوتا ہے، رات کو سوتے وقت اچانک سانس رک جاتا ہے، خوف ان پر طاری ہو جاتا ہے، ڈر جاتی ہیں۔ اب اس طرح کی یہ کیفیت بتا رہے تھے، تو آپ نے استخارہ فرمایا، تو کیا ان کے ساتھ معاملات آ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عافیت عطا فرمائے۔ آمین۔ واقعی آپ نے صحیح فرمایا کہ بعض اوقات اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ وزن ان کے اوپر آ جاتا ہے، کچھ بولنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بولا نہیں جاتا۔ صحیح۔ ان پر جنات کے اثرات کا اشارہ آ رہا ہے۔ اچھا، صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کو اس سے نجات عطا فرمائے۔ اس کے لیے امیر سنت کے رسالے مینڈک سوار بچھو سے جنات سے حفاظت کے لیے ایک وظیفہ میں پیش کرتا ہوں۔ جی۔ سوتے وقت بیٹھ کر اپنے ہاتھ کی ہتھیلیاں یوں دعا کی طرح اٹھائے۔ صحیح۔ اور ایک بار سورہ اخلاص، ایک بار سورہ فلق، ایک بار سورہ ناس، یہ ایک بار پڑھ کے اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں پر دم کریں۔ اس کے بعد پہلے آگے والے جسم پہ مل لیں۔ صحیح۔ اس کے بعد پیچھے جہاں تک اپنے ہاتھ وغیرہ پہنچے یہ اپنے ہاتھ وغیرہ پہنچائیں۔ صحیح۔ اسی طرح دوبارہ بھی یہ عمل کرے اور 3 بار یہ عمل کرے۔ صحیح ہے۔ پڑھنا کتنی دفعہ ہے؟ ایک بار، تینوں صورتیں ایک سورۃ الاخلاص ایک مرتبہ، سورۃ الفلق ایک مرتبہ، اور سورۃ الناس ایک مرتبہ۔ جی، ایک بار۔ صحیح۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس سے ان کی حفاظت رہے گی۔ یہ جو آپ کو عمل بتایا گیا الحمدللہ عز و جل، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت شاندار رسالہ بیمار عابد، اس میں بھی یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، اور آپ کیجئے۔ مزید تعبیرات اطہاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے، اللہ پاک کی رحمت سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، یہ ہمارے عاصم بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کہ کاروبار بھی میرا نہیں چل رہا اور رشتے میں بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ جی، ان کا قدرتی آزمائش کے معاملات آ رہے ہیں۔ اچھا، قدرتی آزمائش، جی یہ قدرت کی طرف سے صحیح، بندش اثرات وغیرہ کے بندش وغیرہ نہیں ہے۔ صحیح۔ اللہ نے چاہا تو وقت کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ رشتے میں جن کی رکاوٹ وغیرہ ہو ان کے لیے ایک وظیفہ میں پیش کرتا ہوں۔ جی۔ یا ذل جلال والاکرام، نماز فجر کے بعد 313 بار پڑھیں اور دعا کریں، 312 بار 312 مرتبہ۔ صحیح، دعا کریں، انشاءاللہ رشتہ بھی ہو جائے گا اور جلد شادی بھی ہو جائے گی ماشاءاللہ۔ چلیں مدنی چینل کے ناظرین، یہ رشتوں میں رکاوٹیں دور ہونے کا روحانی علاج یہ بھی معلوم ہو گیا، اور میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے یاسین بھائی، مدنی قافلے میں سفر کیجیے، اللہ پاک کی رحمت سے مسائل حل ہو جائیں گے، اور دیکھیں رشتوں میں جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ اب اس وظیفے کو پابندی کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے نماز فجر کے بعد۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کہ کافی ٹائم سے ان کے ساتھ بھی بیماری کا معاملہ ہے، نصرت پروین نام بتایا تھا، شاید ہمشیرہ ہیں، ان کی بیماری کے بھی معاملات ہیں، گھر میں گوشت وغیرہ ان کو نظر آتا ہے کہ گوشت کے ٹکڑے کہاں سے آ جاتے ہیں واللہ عالم، تو کیا ان کے ساتھ معاملات؟ ان کے اوپر تو بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، کوئی بندش اثرات وغیرہ کے معاملات ان پر نہیں آ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ ان کو چاہیے کہ یا مؤمنو 115 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، انشاءاللہ عز و جل تندرستی پائے گا۔ صحیح۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، یہ ہمارے معلوم کر رہے ہیں کہ جمیل نام انہوں نے بتایا تھا، اور کافی ٹائم سے ان کے ساتھ بھی بیماری کے معاملات ہیں۔ اس کے بعد جاوید بھائی کی بھی قول تھی، وہ بھی بتا رہے تھے کہ کافی دنوں سے طبیعت جو ہے نا میری بہت خراب رہتی ہے، تو دونوں کے ہی اگر ہمارے جمیل بھائی کا نظر کا مسئلہ آ رہا ہے، صحیح، پر نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ ان کے لیے ایک وظیفہ بیمار عابد کے صفحہ نمبر 35 میں لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ، 60 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجئے، انشاءاللہ نظر وغیرہ کے معاملات ختم ہو جائیں گے۔
صحیح. اچھا یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں مزید آپ کی قولز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. قولز چلا دیجیے گا. میرا نام محمد علی جیلانی شاہ ہے اور میں حیدرآباد گلشن علی سے بات کر رہا ہوں. میرا حضرت صاحب سے یہ معلوم کرنا تھا کہ میری بچی ہے چھوٹی ہے، ابھی اس کو 10 دن ہو چکے ہیں، ابھی ماشاءاللہ ابھی پیدا ہوئی ہے، اور راتوں کو روتی بہت ہے اور چپ نہیں ہوتی ہے، اور دن میں بھی بہت روتی ہے، اور فیڈ کرنے میں بھی بہت دشواری ہو رہی ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. مزید قول چلا دیجیے گا. میرا نام محمد عامر شاہ ہے، میں میاں والی سے بات کر رہا ہوں. میرا گردوں کا مسئلہ ہے. میرا یہ سوال ہے کہ مجھے کوئی ایسا سبق بتایا جائے کہ میں تو عمل کروں اور میں ٹھیک ہو جاؤں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو ابھی بتاتے ہیں. مزید قول چلا دیجیے گا. میری بیگم کے سر میں درد ہے، یہ کافی عرصے سے مسئلہ ہے. سر کا درد کبھی سر کے پچھلے حصے میں اور کبھی دائیں اور کبھی بائیں طرف ہے. جو ہے نا بہت ڈاکٹروں کو دکھایا، پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی یہ مسئلہ ہے کیا. مزید قول چلا دیجیے. میرا نام شکیل عابد ہے، میں مظفر گڑھ سے بول رہا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا روزگار نہیں لگ رہا. ماں کا نام نسیم اختر ہے، اور میرا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی میں بھی پرابلم آ رہی ہے. برائے مہربانی اس کا روحانی علاج بتا دیں. انشاءاللہ عز و جل. مزید قول چلا دیجیے. محمد تسلیم بول رہا ہوں منڈی باؤدین سے. والدہ کا نام کبیرن بی بی. 1 سال سے نا کسی نے کالا جادو کروایا، اور رات کو نا مجھے کافی چیزیں نا سونے نہیں دیتی اور نیند نہیں آ رہی مجھے 7 ماہ سے، اور کاروبار بالکل خراب ہو چکا ہے، میرا بالکل ختم ہو چکا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے. ہمت رکھیں تسلیم بھائی، انشاءاللہ عز و جل بہتر ہو جائے گا. سب کچھ استخارہ کرواتے ہیں، پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ آیا واقعی جادو بھی ہے یا نہیں. بعض اوقات ہم خود اپنے طور پہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مجھ پر کسی نے جادو کروا دیا ہے. بہرحال پریشان نہ ہوں، سب انشاءاللہ عز و جل بہتر ہوگا. ابھی استخارہ کرواتے ہیں، اور استخارہ کروانے کے بعد آپ کو اس کا حل بھی بتائیں گے، روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے، اور آپ کے معاملات الحمدللہ عز و جل بہتری کی طرف آئیں گے انشاءاللہ. مزید قول چلا دیجیے گا. میرا نام اویس علی ہے اور میں کراچی سے ہوں، اور مجھے اپنی بہن کا استخارہ کرانا تھا. ان کا رشتہ نہیں ہو رہا. بہن کا نام افشا ہے اور ان کی امی کا نام دورا خاتون ہے. افشا نام ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. مزید قول چلا دیجیے. میرے وائف صاحب میں شبانہ فیاض راولپنڈی میں رہتے ہیں، اور ان کی والدہ کا نام ہے پروین اختر. ان کو غصہ بہت آتا ہے، بچوں پہ بہت زیادہ غصہ کرتی ہیں. کا کوئی استخارہ کر دیں یا کوئی روحانی حال ہے تو پلیز وہ بتا دیں. انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. مزید قول چلا دیجیے. میرا نام ہے محمد شہزاد، میں قصور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی اکثر، اور سارا دن ٹینشن رہتی ہے. ڈاکٹروں کو بھی چیک اپ کروایا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں کر رہا. اللہ پاک آسانی فرمائے. انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. استخاروں کے حوالے سے بھی قولز تھیں، اور استخارے فرما لیجیے. روحانی علاج جن اسلامی بھائیوں نے معلوم کرنے چاہیں اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھیے. آپ کے روحانی علاج معلوم کرتے ہیں، لیکن ایک بار پھر عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم مدنی چینل پر زیارت کر رہے ہیں شہزادہ عطار حاجی عبید رضا عطاری مدنی سلمہ الباری کی. الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول سے عام ملاقات کا سلسلہ جاری ہے. کثیر عاشقان رسول الحمدللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضانی مدینہ میں اس وقت موجود ہیں، جو ملاقات کی الحمدللہ عز و جل سعادت حاصل کر رہے ہیں. جی ہاں، لوگ آتے ہیں دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں، اپنے مسائل بتاتے ہیں، اپنے دعائیں کرواتے ہیں اور دم کرواتے ہیں. ماشاءاللہ عز و جل شہزادہ عطار حاجی عبید رضا عطاری مدنی سلمہ الباری الحمدللہ عز و جل بڑی شفقت فرماتے ہیں. دیکھیں کتنی تعداد میں ماشاءاللہ عز و جل اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں، اور کثیر تعداد میں باہر بھی کھڑے ہوں گے انتظار میں کہ جلدی سے ہمارا نمبر آ جائے. تو میں آپ کو بھی دعوت پیش کرتا ہوں. ہر بدھ الحمدللہ عز و جل یہ عام ملاقات کا سلسلہ ہوتا ہے. آپ بھی کبھی حاضر ہوں، ملاقات کی سعادت حاصل کریں، دعائیں کروائیں الحمدللہ عز و جل. اب دیکھیں حیرت انگیز طور پر برکتیں اس کی حاصل ہوں گی، اور ہمیں بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری بھی دینا چاہیے، ان سے دعائیں کروانی چاہیے. اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے، نہ جانے کس کی دعا کے صدقے، کس کی آمین کے صدقے کرم ہو جائیں، ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے. ماشاءاللہ اس کے شفقتیں فرما رہے ہیں، نوازتے بھی ہیں الحمدللہ، تحائف بھی عطا فرما رہے ہیں. ان کے پاس حاضری دینے والا الحمدللہ عز و جل خالی ہاتھ نہیں جاتا، کچھ نہ کچھ لے کر ہی جاتا ہے. الحمدللہ عز و جل برکتیں تو مل ہی جاتی ہیں ماشاءاللہ عز و جل. عالمی مدنی مرکز فیضانی مدینہ میں یہ عام ملاقات کا سلسلہ
جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ شہزادہ عطار حاجی عبید رضا عطاری مدنی سلمہ الباری کی ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عافیت و سلامتی کے ساتھ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قادر قائم و دائم فرمائے، ان بزرگوں کے فیض سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کے جوابات سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ ہمارے علی بھائی کی قول تھی، محمد علی نام بتایا تھا، 10 دن کی بچی ہے اور رات کو بھی بہت زیادہ روتی ہے، دن میں بھی بہت زیادہ روتی ہے، اور بتائیے کوئی ایسا وظیفہ کہ بچے زیادہ پریشان بھی نہ کریں، روئیں بھی نہ، کیا ہے کوئی ایسا حوالے سے؟ بہت پیارا اور آسان عمل ہے۔ یا کبیرو، اچھا یا کبیرو اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں اور 9 بار یا کبیرو پڑھ کر بچی پر دم کر دیا کریں، انشاءاللہ عز و جل یہ جو بچی کی رونے کی عادت ہے انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ صحیح۔ اچھا اسی طرح عامر بھائی کی قول تھی، بتا رہے ہیں کہ گردوں کا مسئلہ ہے، کافی علاج بھی کروایا، یہ اپنی رپورٹس ان کی ساری یہ کلیئر ہیں، اور کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ ان کی یہ بیماری گردوں کی تکلیف ختم ہو۔ اللہ عز و جل انہیں شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ ایک بار درود شریف پڑھ کر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ العلم نشرح 7 بار، پھر آخر میں ایک بار درود شریف پڑھ کر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل گردے کا درد اور مرض ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صحیح۔ اچھا عامر بھائی میں آپ کو ایک مدنی مشورہ پیش کرتا ہوں، تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجیے۔ تعویذات عطاریہ کے بستوں پر پلیٹوں کا ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے، 40 دن کا یہ کورس ہوتا ہے۔ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے پلیٹیں لکھوائیں، استعمال کیجیے، اللہ پاک کی رحمت سے دیکھیں آپ کے گردے کی تکلیف صحیح ہو جائے گی۔ اس طرح کی آتی ہیں مدنی بہاریں، لوگ آتے ہیں تعویذات عطاریہ کے بستوں پر بتاتے ہیں، ایک اسلامی بھائی تعویذات عطاریہ کے بستے پر آئے اور بتائے کہ گردوں میں ان کے پتھری تھی، گردوں میں پتھری تھی ان کے، اور کافی ٹائم سے وہ علاج کرا رہے تھے لیکن فرق نہیں پڑ پا رہا تھا نا، مسلسل تکلیف میں پتھری میں بہت تکلیف ہوتی ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ تو الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ انہوں نے استعمال کیے، پلیٹوں کا مخصوص جو عمل 40 دن کا ہے وہ کیا، تو اللہ پاک کی رحمت سے وہ گردے کی پتھری نکل گئی ان کی، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو بات ہوتی ہے اعتقاد کی، اعتقاد مضبوط ہوگا، یقین کامل ہوگا، الحمدللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو میں آپ کو بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذات عطاریہ استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو حیرت انگیز طور پر الحمدللہ عز و جل فوائد حاصل ہوں گے۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، بتا رہے ہیں کہ ان کے گھر والوں کے سر میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، اتنی شدت کے ساتھ درد ہوتا ہے کہ آزمائش میں آ جاتے ہیں، کبھی انہوں نے کہا دائیں کبھی بائیں، اس طرح یہ چلتا رہتا ہے، یہ درد ان کے چلتا رہتا ہے۔ تو ان کے لیے ایک بڑا پیارا اور آسان عمل ہے، اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھیں اور 3 بار یا مجیبو، یا مجیبو پڑھ کر ان کے سر پر دم کر دے کوئی گھر والا، تو انشاءاللہ اگر کوئی گھر پہ جیسے نہ ہو خود بھی کر سکتے ہیں، ہاں تو خود پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لے اور ہاتھوں پہ دم کر کے سر پہ پھیر لے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور جن کے سر میں درد ہوتا ہو نا مدنی چینل کے ناظرین، سنت کے مطابق سر میں تیل لگانے کی بھی عادت بنائیں، سبحان اللہ، انشاءاللہ عز و جل۔ دیکھیں اس کی سنت پر عمل کرنے کی برکت سے الحمدللہ عز و جل سر کا درد جاتا رہے گا۔ جن کو آدھے سر میں درد رہتا ہو یا دائیں بائیں یا سر کے پچھلے حصے پہ تکلیف رہتی ہو، تو سنت کے مطابق سر میں تیل استعمال کریں، تیل لگائیں، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں سر کا درد جاتا رہے گا۔ اچھا اسی طرح استخاروں کے حوالے سے بھی قول تھی، ہمارے تسلیم بھائی کی قول تھی، یہ بتا رہے ہیں کہ کسی نے مجھ پر کالا جادو کروا دیا ہے اور گھر میں اس طرح کی کیفیات بھی نظر آتی ہیں، اور رات کو بتا رہے ہیں کہ ڈر بھی جاتے ہیں، مجھے عجیب و غریب چیزیں نظر آتی ہیں اور نیند بھی ان کو نہیں آ پاتی، کاروبار ان کا اس وجہ سے ڈسٹرب ہو گیا ہے۔ استخارہ آپ نے فرمایا، کیا ان کے ساتھ واقعی جادو کے معاملات ہیں؟ نہیں تسلیم بھائی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اچھا کوئی جادو بندش اثرات کے معاملات نہیں آ رہے، اچھا نہیں ہے جی، وقتی طور پر آزمائشی معاملات آ رہے ہیں، صحیح، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ان کے جو بھی معاملات یہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ان کے لیے ایک وظیفہ بھی پیش کرتا ہوں، امیر سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، اس کے صفحہ نمبر 27 میں جو شخص طلوع آفتاب کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور درود شریف 300 بار پڑھے، اللہ پاک اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا، سبحان اللہ، اور روزانہ پڑھنے والا انشاءاللہ 1 سال کے اندر امیر و کبیر بھی ہو جائے گا۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو یہ کب پڑھنا ہے وظیفہ؟ یہ اپنا طلوع آفتاب کے بعد، طلوع آفتاب کے سورج کی طرف رک کر کے نہیں، اپنا جو شخص طلوع آفتاب کے وقت یہ پڑھے، اچھا طلوع آفتاب کے وقت پڑھ لیں صرف اس کو، 300 مرتبہ درود پاک، 300 بار بسم اللہ شریف، 300 بار درود پاک،
300 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ और 300 मरतबा दुरूद पाक। दुरूद पाक। ये कब तक इस अमल को जारी रखें? ये जब तक इनका मसला हल नहीं हो रहा। अच्छा, ताउसुल मुराद ये कंटिन्यू रखे, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह इनका मसला इंशाअल्लाह अज़्ज़ तो यकीनन रूहानी इलाज आपने समाअत फरमा लिया होगा। मजीद मेरा आपको मदनी मशवरा है कि आप ताबीदात अत्तारिया के बस्ते से भी रब्ता कीजिए और 3 मदनी काफिले में सफ़र करके आ जाए। आप देखिए सब इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बेहतर हो जाएगा अल्लाह पाक की रहमत से। और ताबीदात अत्तारिया भी इस्तेमाल कीजिए। जो वजीफ़ा पढ़ने के लिए आपको बताया गया ये अपने मामूलात में शामिल करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल फ़ायदा हासिल होगा। घबराना नहीं है, कोई जादू वगैरह का इस तरह का सिलसिला आपके साथ नहीं है। अच्छा, इसी तरह ये एक और इस्लामी भाई थे उवैस भाई, अपनी हमशीरा के हवाले से इन्होंने कहा था कि रिश्तों में इनकी रुकावटें आ रही हैं, जहाँ बात करते हैं वहाँ से रिश्ता टूट जाता है। अल्लाह ताला इनको नेक रिश्ता अता फरमाए। नज़र का इशारा आ रहा है इन पर। नज़र का तरीका जो है कुछ देर पहले बयान किया गया था। अलबत्ता ये कि रिश्ते में रुकावट दूर हो इसके लिए वजीफ़ा में पेश कर लेता हूँ। अमीर सुन्नत की रिसाला मेंढक सवार बिच्छू में ये वजीफ़ा लिखा हुआ, लड़की या लड़के के रिश्ते में रुकावट हो या इसमें बंदिश का शुबा हो तो रोज़ाना बाद नमाज फ़जर पावज़ू हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरत 3 60 बार पढ़े। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल 40 दिन के अंदर अंदर काम हो जाएगा। अच्छा, सही। और यहाँ ये बात अर्ज़ करता चलूँ कि बिलखुसूस हमारे वो इस्लामी भाई जिनके इस्तिखारे किए गए, हकीकत हाल अल्लाह पाक की बेहतर जानता है। और ये मसला भी याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन मज़ीद आपके कौल सिलसिले में शामिल करते हैं। देखते हैं कि मदनी चैनल के नाज़रीन क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं और अपने किन मामलात के बारे में इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं। कौल चला दीजिएगा। हिंद के शहर से बात कर रहा मोहम्मद वसीम। हमें रूहानी इलाज पूछना है। हमारी बहन के छाला बनता हलक के अंदर खाना खाने के टाइम पे, खून का छाला, इसका रूहानी इलाज बता दो। इंशाअल्लाह अज़्ज़ आपको बताते हैं। मज़ीद कॉल चला दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद असगर है। मेरे चेहरे की एक साइड स्याह हो जाती है, दूर से देखे तो बिल्कुल ब्लैक नजर आती है, ना कोई चोट लगी है ना कोई चीज। और मैं जो कमाता हूँ वो खर्च हो जाता है, पता नहीं चलता, कर्ज तले दबता जा रहा हूँ। पिछली दफा इस्तिखारा करवाया था, अभी मजीद थोड़ा रहनुमाई कर दीजिएगा, बहुत मेहरबानी। मेरा नाम मोहम्मद असगर, वालिदा का नाम आयशा बीबी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ रूहानी इलाज आपको बताते हैं। अच्छा, आपने नाम अपना बताया मोहम्मद असगर, तो असगर का मतलब होता है सबसे छोटा, है ना। और मोहम्मद ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम पाक भी है। तो लफ्ज़ मोहम्मद इस नाम के साथ ना कहा करें, सिर्फ असगर आप कहा करें, क्योंकि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो माशाअल्लाह आपके दरजात अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बरकतें अता फरमाई हैं। सबसे आपका मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद व आला है, सबसे अफजल व आला है माशाअल्लाह। तो मोहम्मद इस नाम के साथ मोहम्मद असगर ना कहा करें, सिर्फ असगर ही आप ये कहा कीजिए। बहरहाल जो आपने मसला बयान किया इस हवाले से रूहानी इलाज अभी असगर भी बताते हैं इंशाअल्लाह। अली असगर भी कह सकते हैं आप, असगर अली भी कह सकते हैं। मज़ीद कॉल चला दीजिएगा। हज़रत मैंने इस्तिखारा करवाना था। अभी मैं एक जगह पे नौकरी कर रहा हूँ, मुझे दूसरी जगह से भी 3 से 4 बार मतलब ज्यादा बार मुझे कॉल आ रही है कि आप इस तरफ हमारी जगह पर काम करने आकर। तो सिर्फ ये पता करना था मुझे इधर रहना बेहतर है या फिर मैं दूसरी जगह शिफ्ट कर जाऊँ। कराची से बात कर रहा हूँ। अली रजा नाम है, शहनाज खातून वालिदा का नाम। अली रजा भाई इंशाअल्लाह सवजल अभी आपको बताते हैं। मज़ीद कॉल चला दीजिएगा। मैं मोहम्मद रिजवान बिरशा से अर्ज कर रहा हूँ। मैंने इस्तिखारा करवाना है, तबीयत ठीक नहीं रहती, बहुत परेशान हूँ। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान, वालिदा का नाम खातून बेगम। मज़ीद कॉल चला दीजिएगा। मेरी वाइफ है, उनका नाम सैयदा बशीर है। उनकी जो वालिदा है उनका नाम हफीजा बी। 10 सिटी में रहती है। इनके जोड़ों में दर्द हो रहा है बहुत, और बड़ा इलाज कराया, दर्द कम नहीं हो रहा है। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। रूहानी इलाज इंशाअल्लाह सवजल आपको बताते हैं। इस्तिखारे आप फरमा लीजिए। गुज़िश्ता 2 कॉल्स के भी रूहानी इलाज वो रह गए थे। हमारे एक इस्लामी भाई की कॉल थी, घर वालों के हवाले से उन्होंने कहा था कि गुस्सा इनको बहुत आता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है। तो अब एक आ ही जाता है तबीयत में गुस्सा। तो रूहानी इलाज को ये था वजीफ़ा बताइए कि गुस्सा भी ख़त्म हो। और यहाँ ये भी अर्ज़ करता चलूँ मदनी चैनल के नाज़रीन, वजीफ़ा भी हमने पढ़ना है, रूहानी इलाज पर भी अमल करना है। हमने अमली तौर पर भी कुछ ऐसे इक़दाम करने ना, और कुछ खुद भी कोशिश करनी है कि गुस्से की आदत ख़त्म हो।
تو انشاءاللہ عز و جل دیکھیں ہمارے بہت سارے الحمدللہ عز و جل مسائل حل ہو جائیں گے. اگر ہم نے غصے پر قابو پا لیا نا بہت سارے الحمدللہ عز و جل مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. باقی وظیفہ آپ ارشاد فرمائیں. جب بھی غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جی یہ پڑھ لیا کریں. اور ایک وظیفہ بھی ہے یا ودودو جی اول آخر ایک بار درود پاک اور ایک بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیتی رہیں گے. اور مدت علاج ہے 40 روز تک یعنی 40 دن تک مسلسل یا ودودو اول آخر ایک بار درود پاک اور پانی پر دم کر کے پیئے. انشاءاللہ غصے کی جو عادت ہے یہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی. اچھا یہ بھی ہوتا ہے جس وقت غصہ آتا ہے نا تو اس وقت یہ وظائف پڑھنا بھی یاد نہیں رہ پاتے. اس کا ایک معمول روزانہ کا بنا لیں. اچھا کہ یہ پڑھ لیں کسی وقت. یہ لازمی نہیں ہے کہ غصہ ہی آ رہا ہو تو اسی وقت پڑھنا ہو. صحیح. تو یہ کسی روزانہ آپ نے جو عمل بتایا یا ودود والا عمل جی جی تو وہ کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے. کسی بھی وقت نیت سے پڑھ لیں کہ مجھے غصے پر قابو حاصل ہو جائے. نیت تو اس میں ضروری ہے کہ کوئی بھی جو وظائف ہو اس میں نیت کریں گے تو انشاءاللہ اسی کے لیے اس میں فائدہ. نیت تو رضا الہی عز و جل کے حصول کی ہونی چاہیے. اللہ پاک کے ذکر کی نیت ہونی چاہیے. ضمناً ہمارے مسائل بھی حل ہوتے رہیں گے. غصے پر قابو پانے کی عادت بنائیں. ہماری دیکھیں زندگی آسان ہو جائے گی. بہت سارے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے مدنی چینل کے ناظرین. کیونکہ بعض اوقات غصے کے نتائج یہ اتنے بھیانک سامنے آتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائے. باقی میں آپ کو ایک مدنی مشورہ دوں گا. میرے اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ایک بہت شاندار رسالہ ہے غصے کا علاج. پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. آپ پڑھیں بزرگوں کے واقعات اس میں الحمدللہ عز و جل لکھیں. غصے پر جو قابو پاتا ہے صبر کرتا ہے اسے برکتیں ملتی ہیں. یہ واقعات الحمدللہ عز و جل اس میں لکھے ہوئے پڑھیں گے تو ہمارے اندر بھی الحمدللہ شوق اور جذبہ پیدا ہوگا اور غصے پر قابو پانے والے بن جائیں گے. یہ تو ابھی آپ کو ایک وظیفہ بتایا گیا. اس کے علاوہ اور بھی الحمدللہ عز و جل روحانی علاج وظائف اس رسالے میں لکھے ہوئے ہیں. تو یہ رسالہ غصے کا علاج مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس رسالے کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ مدنی چینل کی اسکرین پر بھی آپ ماشاءاللہ عز و جل دیکھ رہے ہیں غصے کا علاج مختلف زبانوں میں ماشاءاللہ عز و جل. اردو میں, ہندی میں, تو سندھی میں, تو یہ ہندی میں بھی ہے ماشاءاللہ, جرمن میں بھی ہے, اور بھی ماشاءاللہ عز و جل کافی ساری زبانیں ہیں. تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیجیے, پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل بہت فوائد حاصل ہوں گے. رات کو اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو تو کیا وظیفہ پڑھیں؟ اس کے لیے 11 بار لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں. انشاءاللہ نیند آ جائے گی. اچھا رات کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے. اچھا یہاں یہ عرض کرتا چلوں رات کو سونے سے پہلے پڑھنا تو ہے, اس کا طریقہ ہے. جب بھی رات کو سونے سے پہلے وظائف پڑھیں نا, اگر لیٹے لیٹے پڑھنا ہے تو پاؤں سمیٹ لیں. پاؤں پھیلائے پھیلائے وظیفہ پڑھنا یہ بے ادبی ہے. اور ادب کا تقاضا یہی ہے کہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا جائے, کوئی دعا پڑھی جائے, رات کو سونے سے پہلے کی بھی دعا پڑھنی ہے تو پاؤں سمیٹ لینا چاہیے. بہتر یہ ہے کہ باوضو اور بیٹھ کر ہی پہلے وظائف پڑھ لیں, پھر اس کے بعد سونے کے لیے سنت کے مطابق سوئیں. رات کو سونے سے پہلے وضو بنا کر سونے کی عادت بنائیں. انشاءاللہ عز و جل رات کو نیند آ جائے گی. اچھا جن کو نیند نہیں آتی نا, وظیفہ بھی آپ کو بتایا, تو ساتھ ساتھ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے. اس کا ایک مخصوص تعویذ دیا جاتا ہے, وہ صرف آپ کو تعویذات عطاریہ کے بستوں سے ملے گا. استعمال کیجیے, الحمدللہ عز و جل بہت آپ کو فوائد حاصل ہوں گے. چین اور سکون کی نیند آ جائے گی انشاءاللہ عز و جل. کافی ساری مزید کالز بھی ہیں, میسیجز آپ کے کچھ شامل میں کر لیتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین. پھر استخاروں کے جوابات کی جانب انشاءاللہ عز و جل ہم بڑھیں گے. یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ میری داڑھ میں, دانتوں میں اور داڑھوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے اور چھالے بھی بہت ہو جاتے ہیں. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. وظیفہ اس حوالے سے سماعت فرما لیجئے. جن کے داڑھوں میں درد رہتا ہو, دانتوں میں تکلیف رہتی ہو, تو اسے چاہیے کہ یہ شہادت والی انگلی ہے نا, تو سورہ یاسین شریف کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام قولا من رب الرحیم, یہ آیت مبارکہ پڑھ کر شہادت والی انگلی پر دم کرے اور داڑھوں پر اور دانتوں پر پھیر لیں. دانتوں اور داڑھوں کا درد یہ چلا جائے گا. روحانی علاج آپ نے سماعت فرما لیا. ایک اور مسواک کی عادت بنائیں. جی ہاں, آپ کے دیکھیں دانت الحمدللہ عز و جل مضبوط ہوں گے, دانتوں کے جملہ امراض دور ہوں گے. اور مسواک کی سب سے بڑی جو فضیلت ہے نا, وہ یہ اللہ پاک کی رضا حاصل ہوگی. اور اس کی ایک اور فضیلت یہ کہ جو مسواک کرنے کا عادی ہوگا, موت کے وقت کلمہ طیبہ اسے پڑھنا نصیب. مسواک کی عادت بنائیں. سنت کی نیت سے مسواک ہم کریں, ضمناً ہمارے منہ کے جملہ امراض دور ہو جائیں گے. اچھا منہ کے بھی امراض دور ہوں گے, دانتوں کے امراض دور ہوں گے, ساتھ ساتھ پیٹ بھی درست ہو جائے گا. جن کو قبض کی شکایت رہتی ہو, امراض شکم میں اگر وہ مبتلا ہیں, پیٹ کے امراض میں مبتلا ہیں,
مسواک کی عادت اپنائیں، مسواک کو استعمال کریں، سنت کی نیت سے استعمال کریں، ثواب بھی حاصل ہوگا اور ضمن بہت ساری الحمدللہ عز و جل بیماریوں سے بھی چھٹکارا حاصل ہوگا۔ مزید آپ کی سوالات اور استخاروں کے جوابات بھی آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ آئیے کچھ کال اور ویڈیو سوال بھی ہمارے پاس وہ شامل کرتے ہیں، پھر استخاروں کے جوابات کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرا نام رابعہ بطاری ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ دارالمدینہ میں 1 مارچ سے پیپر اسٹارٹ ہے، میں جو بھی سبق یاد کروں وہ مجھے یاد ہو جائے، اس کا روحانی علاج بتا دیجیے۔ ماشاءاللہ، مدنی منی کی کال تھی، ویڈیو سوال تھا۔ دارالمدینہ کے الحمدللہ عز و جل امتحانات کا سلسلہ جاری ہے، امتحان میں کامیابی کا بھی چلیں آپ کو وظیفہ بتائیں گے، اور آپ کے لیے بھی اور دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی، اور بالخصوص دارالمدینہ میں پڑھنے والے مدنی منی اور مدنی منیوں کے لیے، چونکہ امتحانات کا سلسلہ قریب ہے تو یاد بھی کرنا ہے، اور تو وظیفہ اس حوالے سے میں آپ کو عرض کرتا چلوں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت پیارا رسالہ ہے بیمار عابد، بلکہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتب اور رسائل میں سے کوئی بھی آپ لیں گے نا تو اس کے پہلے ہی صفحے پر لکھی ہے ایک دعا کتاب پڑھنے کی۔ تو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دینی کتاب یا اسلامی سبق پڑھنے سے پہلے اگر یہ دعا پڑھ لی جائے، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، تو جو بھی پڑھیں گے نا انشاءاللہ عز و جل یاد رہے گا۔ تو یہ دعا پڑھ لیا کریں سبق یاد کرنے سے پہلے، جو بھی آپ سبق یاد کریں گے پڑھیں گے وہ انشاءاللہ عز و جل آپ کے ذہن میں نقش رہے گا۔ اچھا، دعا بھی پڑھنی ہے اور محنت بھی کرنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل دیکھیں آپ کو سبق آپ کا یاد رہے گا، اور امتحان میں کامیابی کا بھی روحانی علاج میں عرض کرتا چلوں، کیونکہ امتحانات کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، اسی حوالے سے ایک امتحان میں کامیابی کا روحانی علاج امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی رسالے بیمار عابد میں تحریر فرمایا ہے کہ دینی مدرسے کا طالب علم امتحان میں کامیابی کے لیے 5 نمازوں کے بعد باوضو اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الاخلاص 16 مرتبہ پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے امتحان میں کامیابی کی دعا مانگے، انشاءاللہ عز و جل اسے کامیابی حاصل ہوگی۔ تو ہر نماز کے بعد 16 مرتبہ سورۃ الاخلاص یہ پڑھیں، اللہ پاک کی رحمت سے امتحان میں کامیابی نصیب ہوگی۔ بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ جی، استخارے آپ نے فرمائے۔ ہمارے وسیم بھائی کی قول بھی تھی، انہوں نے منہ میں چھالوں کے حوالے سے کہا تھا۔ اچھا، ساتھ ہمارے یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، علی رضا نام بتایا تھا، تو ایک جگہ پر یہ نوکری کر تو رہے ہیں، اب یہ ان کو کہیں دوسری جگہ سے آفر ہوئی ہے، تو وہاں سے بار بار کال بھی آ رہی ہے۔ اب یہ معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ میرا وہاں جانا بہتر ہے یا نہیں، یا جو میں فی الوقت نوکری کر رہا ہوں وہی کرتا رہوں، کیا استخارے میں تعالیٰ ان کے رزق میں جو ہے برکت، خیر و برکت نازل فرمائے۔ جی، منع کا اشارہ آ رہا ہے کہیں اور ٹرانسفر ہونا۔ اچھا، فی الوقت بہتر نہیں ہے، بہتر نہیں ہے فی الوقت۔ علی رضا بھائی، جہاں آپ ملازمت کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، وہیں کرتے رہیں، دوسری جگہ جانے میں فی الوقت منع کا اشارہ آ رہا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اچھا، رضوان بھائی کی بھی قول تھی استخارے کے حوالے سے، انہوں نے کہا تھا کہ طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، کوئی بندش اثرات وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں ان پر۔ مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 247 سے میں وظیفہ پیش کرتا ہوں، یا السلام 111 بار پڑھ کر بیمار پر دم کرنے سے انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے، تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بیماری کے معاملات آپ کے دور ہو جائیں گے۔ روحانی علاج، جی جی، یہ ہمارے وسیم بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں، ہمشیرہ کہ منہ میں کافی چھالے ہو جاتے ہیں، تو منہ میں اگر کسی کے چھالے نکل آئے ہوں تو کیا وظیفہ پڑھیں؟ تھوڑا سا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کھانے پینے میں ان کو پریشانی ہوتی ہے، چھالے ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے، یا حیو۔ جی، یا حیو اول آخر 11 بار درود پاک اور 1000 بار یا حیو پڑھ کر پانی پر دم کر دیں، اور وہی پانی اپنی بہن کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل مرض سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ یہ ہمارے اصغر بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کہ آنکھوں کی بعض اوقات ایک سیاہ جو ہے نا، وہ ایک سائڈ جو ہے وہ سیاہ ہو جاتی ہے، چہرے کا سیاہ ہو جاتا ہے، اور آسمائشوں کے معاملات بھی ہیں ان کے ساتھ، بارے قرض تلے دبتے چلے جا رہے ہیں، تو
کیا ان کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے، یہ کون سی ایسی دعا پڑھیں کہ ان کی یہ بیماری تکلیف ان کی دور ہو، مسئلہ بھی ان کا حل ہو جائے؟ اللہ عز و جل انہیں شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ بڑا پیارا عمل ہے، یا رقیبو، یا رقیبو اول آخر 3 بار درود پاک، اور 3 بار یہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر لیا کریں، اور دم کرنے کے بعد چہرے پر پھیر لیا کریں، تو انشاءاللہ یہ جو مرض ہے، داغ دھبا جو ان کے سیاہ پڑ جاتا ہے، تو اللہ نے چاہا تو اس سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ کیجئے، تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے۔ میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے، مدنی قافلے میں آپ سفر کر کے آئیں، دیکھیں انشاءاللہ عز و جل عاشقان رسول کے قرب کی برکتیں ملیں گی، اور اللہ پاک کی رحمت سے مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے اپنے مسائل کی کارڈ بھی کروا لیجیے آپ بھی اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا، آپ کے کسی کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں آپ کے ساتھ، یا آپ کے گھر میں سے کسی کے ساتھ، یا گھر کے جملہ افراد بیماری کا شکار ہیں، آزمائشوں میں مبتلا ہیں، تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے کارڈ کا مخصوص عمل تعویذات عطاریہ کے بستوں پر کیا جاتا ہے، کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے علاقوں میں، آپ کے شہروں میں، آپ کے ملکوں میں تعویذات عطاریہ کے بستے اگر نہیں ہیں، تو آپ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، اس میں ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن بھی ہے۔ آپ یہ فارم جو آپ کے سامنے ہوگا، تو یہ فارم مکمل سبمٹ کر دیجئے مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کو فل کر کے۔ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ آپ کے لیے کارڈ کا عمل کرے گی، اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو فوائد حاصل ہوں گے۔ مگر یہ بات یاد رہے کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ عز و جل چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے مربوط رہیں، تعویذات عطاریہ فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل مسائل حل ہو جائیں گے، اللہ پاک کی رحمت سے بیماریاں بھی دور ہوں گی۔ یہاں آخر میں ایک بات عرض کرتا چلوں، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اور ہمارے وہ اسلامی بھائی کہ جن کے استخارے نہیں کیے جا سکے، ایک نمبر آخر میں اور سماعت فرما لیجیے ہاتھوں ہاتھ استخارے کے لیے، اس نمبر پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہاتھوں ہاتھ استخارے کا نمبر ہے 0213485811۔ روزانہ صبح 9 بجے سے لے کر اگلے دن صبح 5 بجے تک ہاتھوں ہاتھ اس نمبر پر استخارہ کیا جاتا ہے۔ روزانہ الحمدللہ عز و جل 20 گھنٹے اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ استخارے کی ترکیب ہوتی ہے، اور یہ ایک نمبر مزید 16 لائنوں پر جم کرتا ہے، تو آپ کال کر سکتے ہیں، ہاتھوں ہاتھ استخارے آپ کروا سکتے ہیں۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں گھر بیٹھے تعویذات عطاریہ حاصل ہو جائیں، تو اس کے لیے بھی آپ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو اپنے مسائل لکھ کر اس ایڈریس پر روانہ کر دیجئے، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز، فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ اس ایڈریس پر آپ اپنے مکمل پوسٹل ایڈریس کے ساتھ روانہ کر دیجئے مسائل لکھ کر، مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ انشاءاللہ عز و جل آپ کے یہ تعویذات عطاریہ گھر تک انشاءاللہ عز و جل پہنچا دیں کہ آپ کے پوسٹل ایڈریس پر روانہ کر دے گی۔ اور یہ اخراجات بھی فی سبیل اللہ الحمدللہ عز و جل یہ ترکیب ہوتی ہے، تو اس کے چارجز وغیرہ بھی نہیں ہوتے۔ اور ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں۔ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے، اجتماع میں شرکت کر کے اپنے مسائل کے حل کے لیے دعا کیجیے، دعا بھی ہوتی ہے الحمدللہ عز و جل۔ اور اجتماع کے بعد بھی تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کر کے آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجیے، الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، اور ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا عمل بھی آپ وہاں سے کروا سکتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہفتہ وار دعوت اسلامی کا مدنی مذاکرہ بھی ہوتا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ براہ راست مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، اس سے بھی شرکت کی نیت کیجیے، انشاءاللہ عز و جل علم دین کا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ اللہ پاک ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخش، یا رحم الراحمین۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، یا رحم الراحمین۔ جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل بیان کیے، اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا، خاک مدینہ کے صدقے ان کی بیماری، پریشانی، قرض داری، گھریلو ناچاقی، تنگ دستی، بے روزگاری، ناجائز مقدمہ بازی دور فرما۔
کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دل کا اجڑا چمن ہو پھر چلا یا رب کوئی ایسی